أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نحمده ونصلي على رسوله الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے درس میں جو ہے نا رب العالمین تک کی جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی۔ الحمدللہ اس کا جو تھوڑا سا ریپیٹ کریں تو تمام تعریفیں، تمام شکر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب یعنی کہ پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور رب کا مطلب ہے کہ اس کا پورا کنٹرول ہمارے اوپر ہے، اس کی کائنات کے اوپر، پورے یونیورس کے اوپر، کیونکہ تمام چیزیں، تمام یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چرین پرین جو ہے، اور چرین پرین مطلب کہ جانور اور پیڑ پودے اور درخت اور پرندے، اور مطلب جو بھی ہے زمین اور آسمان میں، زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، چاہے اسپیس میں ہو یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ہو، ساتوں آسمان میں، سب ہر طرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کو بنایا ہے، اور وہ ان سب چیزوں کا رب بھی ہے کہ اس کو بنا کر پھر ان کو ان کی ڈیوٹی دیتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی دے کر نہ کس طریقے سے ان کی ڈیوٹی میں ان کو تربیت بھی دیتا ہے۔ ہمیں بھی ڈیوٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی، ہمیں بنا کر کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اور اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی، ہماری اس ڈیوٹی میں ہماری ہر طرح کی ہیلپ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ، کہ سجدہ کرنا ہے تو ہمیں ناک بھی عطا کیا ہے، ہمیں پیشانی بھی عطا کی ہے، ہمیں جو پیر بھی دیے، ہمیں ہاتھ بھی دیے دعاؤں کے لیے، ہاتھ اٹھانے تو ہمیں ہاتھ بھی دیے ہیں، ہر طرح کی ہمیں روزی رزق بھی دیا، ہمیں گھر بھی دیا، ہمیں اولاد بھی دی، ہمیں مطلب ہر چیزیں جو دی ہے، ہر طرح سے ہمارا جسمانی اور جسم کے باہر بھی جتنی بھی تربیت ہماری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ اچھی طرح نبھا سکے، اس کی عبادت کر سکے۔ عبادت میں سب کچھ آتا ہے، اس کی تعریف، اس کا شکر، اسی کا، صرف اسی کا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی نے ہمیں دی ہے، اور اس نے صرف ہمیں ہی نہیں دی، ہمارے لیے بھی اس پوری کائنات بنائی ہے، رب العالمین ہے، عالم بہت سارے ہیں، اور سب کے لیے جو کچھ بھی بنایا ہے سب کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی ہے کہ اس کی رضا کے، اس کی اطاعت کریں، جو وہ کہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اسی طریقے سے عمل کریں، اور پھر جو ہے نا ایک دن پلٹ کر اسی کی طرف جائیں، اور پھر وہ اس کا ہمیں بدلا دے۔ ٹھیک ہے، یہ رب العالمین کا جو ہے نا وہ نچوڑ ہے تھوڑا بہت۔ پھر اس کے بعد فوراً جو ہے ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ہم بسم اللہ کی تشریح میں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رب العالمین کے بعد پھر سے یہ الرحمن الرحیم لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہے نا دل کے اندر خوف آ جاتا ہے، ہم ڈرنے بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے نا بعض دفعہ ڈرتا بھی ہے نا۔ تو یہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا پورا کنٹرول ہے ہمارے اوپر، اور سختی اور نرمی اور سب کچھ وہ کرتا ہے، تو جب رب العالمین کا آتا ہے تو اس کا رزلٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں تھوڑا سا خوف آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تخویف کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تخویف، خوف سے ہے، اور ترہیب کہتے ہیں کہ اس کو خوشخبری دینا، اس کو امیدیں دلانا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ ہے کہ تخویف آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، وہ نہایت بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی جو عمومی اور خاص مطلب اور وہ سب جو ہے وہ بسم اللہ کے اس میں آ چکا ہے، اس کے اوپر پلٹیں۔ آگے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مالک یوم الدین، مالک ہے نا، مالک ہے یعنی اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے، اسی کی ملکیت میں سب کچھ ہے، اور اسی کے انڈر سب کچھ ہے، وہ مالک ہے۔ کس چیز کا؟ یوم، یوم کہتے ہیں دن، روز، ہے نا، ڈے،
الدین یعنی کہ جزا اور سزا، دین کہتے ہیں، الدین کو کہتے ہیں جزا، یہاں پر یوم الدین یعنی جزا اور سزا کا دن، بدلے کا دن۔ اب اللہ یہاں پر جو ہے نا یہ دلالت کرتی ہے آیت آخرت پر، کہ آخرت ہوگی، یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو اس میں اس کی جو مزید تفصیل، جیسے کہا نا کہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں جو ہے نا بہت شارٹ میں سارے سبجیکٹ ہے، لیکن اس کی تفسیر قرآن میں ہے، سارے قرآن کا نچوڑ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ میں دیا گیا ہے۔ تو آخرت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تیسرے سپارے کی ہم پڑھیں گے تو صورتیں اور دوسرا قرآن کا حصے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یوم الدین آنے والا ہے، جزا اور سزا کا ایک دن آنے والا ہے، جس میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور جو بھی ہم دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں وہ ساری عملوں کا جو ہے نا وہ یا تو جزا دے گا یا اس پر سزا دے گا، حساب کتاب دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ وہ مالک تو دنیا میں بھی ہے، دنیا کا بھی مالک وہ کہتا ہے، لیکن خاص کیوں کہا کہ مالک یوم الدین، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا نظام چلانے کے لیے دنیا کا، اور یہ جیسے رب ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت اختیار انسانوں کو بھی دے دیتا ہے، تھوڑی بہت ملکیت میں چیزیں انسانوں کو بھی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کی جیسے ملکیت ہے، وہ اس کا تصرف کرے، یعنی اس کی تربیت کرے، اس کے اوپر کنٹرول کرے، اس کو ڈرائے، اس کو کرے اور اس کی اچھی طریقے سے تربیت کرے۔ اور اسی طریقے سے گھر کا مالک بنا دیتا ہے، کبھی کبھی سٹی کا مالک بنا دیتا ہے، کنٹریز کا مالک بنا دیتا ہے، یعنی اختیار دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اختیار دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس مالک یوم الدین میں یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی وہاں پر جو ہے نا کوئی قدرت نہیں رکھے گا، کوئی اختیار نہیں رکھے گا، کوئی چیز جو ہے نا وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگی، وہاں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ وہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الغافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بلکہ جب یہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ زمین اور آسمان کو، ہر چیز کو جو ہے نا لپیٹ دے گا اور اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، اور پھر وہاں پر اعلان بھی کرے گا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ یہاں آج کے دن کس کی، کہاں گئے یہ وہ بادشاہ، یہ اس کا تو ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن کس کی ملکیت ہے، آج تو صرف اور صرف میری ملکیت ہے، جس کا مفہوم نکلتا ہے واحد القہار، جو صرف اور صرف میں، جو صرف للہ اللہ کے لیے ہے یہ آج کے دن کی ملکیت، جو واحد بھی ہے، اکیلا بھی ہے، اور قہار بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پورے کنٹرول، قہار کا مطلب کیا، پوری طرح سے کنٹرول رکھنے والا۔ تو یہ چیز ہے کہ لیمن وہاں پر آخرت میں جو ہے نا ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ذرہ برابر بھی جو ہے نا کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو اختیار ہے کہ ہم کسی کو جو ہے نا کبھی آگ سے بچا لیں، کبھی دشمن سے بچا لیں، کبھی جو ہے نا گرتے ہوئے بچا لیں، کبھی جو ہے نا کوئی کام غلط کرتے ہوئے ہم اس کو ہے نا نصیحت کر کے بچا لیں، لیکن آخرت میں ہم کسی کو کوئی بھی کسی کو بچائے گا نہیں، سوائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ فلاں اس کو جو ہے نا بچائے یا اس کی سفارش کرے تو وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے حق میں کرنے کا کہے گا، یہ سورۃ النبا کی تشریح میں جو ہے نا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی کسی کا کوئی ذرے برابر بھی کوئی ملکیت نہیں رکھے گا، کوئی قدرت نہیں رکھے گا۔ جزا اور سزا کا ایک دن آنے والا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مر گئے پھر مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ جس طرح سے آج تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کا وہ مالک ہے، تو ایک دن جزا اور سزا کا بھی آئے گا مرنے کے بعد۔ یہ جزا اور سزا کا جو یوم الدین ہے یہ آخرت کا نام ہے، جو مرنے کے بعد جو ہے نا جو اٹھا کھڑا کرائے گا نا اللہ تعالیٰ، وہ اس دن کا نام ہے۔ تو یہ ایک دن ضرور آنے والا ہے۔ اب یہ بات یہ کسی شک اور شبہ میں نہ رہو کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں دوبارہ حساب کتاب ہوگا کہ نہیں، دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں، کوئی حساب لے گا کہ بھی نہیں، اگر مر کے تو مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائے گی، زمین میں چلے جائیں گے، کون کھڑا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا یہ سارے شخص شبے نکال کر نا ایمان کو ایک دم پختہ کر لے، ایمان کو ایک دم واضح کر لے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اور آنے والا ہے آخرت کا دن جس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ جس طرح اس نے دنیا بنائی، آخرت کا دن بھی بنائے گا،
بنانے پہ وہ قادر ہے، ہم سب کو مرنے کی، جس طرح آج اس نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، چاہے ہم کہیں بھی گل مل جائے تو وہاں پر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور پھر اٹھا کر پیدا کر کے کھڑا کر کے جو ہے نا ہم لوگوں سے یہی جزا اور سزا کا دن ہوگا نا، تو ہمیں اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی، تو ہمیں جواب دینا ہوگا، ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ بہت پختہ اس کا ایمان کر لے، تبھی ہم لوگوں کو نا قرآن سمجھ میں آئے گا اچھی طریقے سے۔ 3 4 باتیں، یہ توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تمام شکر تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی تعریف نہیں ہے، اور رب العالمین بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا بھی وہی ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور وہ جو ہے نا روز جزا کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز جزا کی جو ہے نا رسوائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا آسان حساب لینا، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو جو ہے نا وہ معاف کر دینا، دنیا میں بھی اور آخرت میں مغفرت چاہتے رہیں اس کی طرف، دنیا میں بھی پلٹتے رہے، کیونکہ یوم الدین کے یعنی ایک دن تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹنا ہی پلٹنا ہے، چاہے ہم چاہیں کہ نہیں چاہے۔ تو آج ہم جو ہے نا اپنا روزانہ محاسبہ بھی کرتے رہیں، محاسبہ یعنی ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا عمل کرتے ہیں، اور کیا ہمارے جو سارے دن کے عمل ہے وہ، اور ہم جو پچھلی زندگیوں میں عمل کرتے کچھ مفید یا فائدے مند بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کیے جائیں تو ہمیں کچھ جزا ملے۔ تو ابھی حساب کر کے اپنے سوچ کر کے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے عمل کو درست کر لینا چاہیے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے بھی اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی اللہ کی جو ہے نا وہ جگہ نہیں دینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔